یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہی بات راجح ہے کہ وہی آتی تھی، وہ الگ نبی تھے ایک ایک وقت میں۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نبی ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء ایک ایک وقت میں سینکڑوں ہوتے تھے، ہر بستی، ہر گاؤں، ہر قبیلے میں نبی، ایک سے زیادہ بھی نبی ہوتے تھے ایک وقت، ایک ایک گاؤں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے اوپر اللہ کے اپنے احکامات نازل ہوتے تھے الگ سے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں من لدن علم، تو ہمارے ہاں جو ایک باطنی فرقہ پایا جاتا ہے، تو اس نے صوفیت کے نام پر باطنی فرقہ موجود ہے ہمارے اندر۔ انہوں نے علم کی اقسام بنائی ہیں، ایک ہے علم لدنی۔ علم لدنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب سے نواز دیتا ہے اپنے بندوں کا، اولیاء کو۔ علم غیب سے نوازنے کا مطلب یہ ہوا پھر وہ جب جو چاہے بتا دے، جو چاہے نہ بتائے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس طرح علم غیب نہیں دیا۔ اصل میں یہ باطنی فرقہ جو ہے یہ بہت بڑا خطرناک فرقہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کے عقائد بگاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ باطنی فرقہ زندیق فرقہ ہے، بندے کو زندیقیت تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے، اور ان کے طبقات ہیں، صوفیت کے طبقات ہیں۔ ان کے نزدیک توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید کی 3 اقسام تو اہل سنت کے نزدیک بھی ہیں، اہل حدیث کے نزدیک۔ ان کے نزدیک توحید کی اقسام یہ ہے کہ وہ توحید جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ انبیاء کرام لے کر آئے، تمام انبیاء نے ایک بات کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایک بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے انسان کی، لا الہ الا اللہ۔ چاہے آپ انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، چاند پر رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، جہاں بھی ہیں، انسان ہے، جن ہے، اس کی زندگی لا الہ الا اللہ کی تعلیمات سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی خوش قسمتی یا بد نصیبی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ایسے علماء نصیب ہوئے ہیں جن کا تعلق صحابہ تابعین کے منہج سے ہے، بالکل سلسلہ ہے، سند ہے، ایک ایک بات کا تعلق ان کے عقیدے کا، ان کے منہج کا، اصولوں کا تعلق صحابہ تابعین سے ہے۔ اور صحابہ تابعین کون ہیں؟ ہم سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں کہہ رہے؟ صحابہ تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منہج ہیں، یہ ہمارے لیے ایک معیار ہیں، دلیل ہیں ہمارے لیے۔ صحابہ دلیل ہیں ہمارے لیے، صحابہ دلیل سے باہر نہیں ہیں، ہم دلیل سے باہر ہیں، ہم دلیل نہیں بن سکتے، ہمارا بڑے سے بڑا شیخ بھی دلیل نہیں بن سکتا، سارے جمع کر لیں پوری دنیا کے علماء کرام دلیل نہیں بن سکتے۔ صحابہ دلیل ہیں، دلیل سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو دیکھنا ہے کیونکہ حکم ہوا ہے، ان کی طرح ایمان لانا ہے، ان کی طرح چلنا ہے، ان کی طرح ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی طرح اتباع نہیں کرنی، ان کی اتباع کرنی ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو اس لیے دھوکہ مت کھائیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت آپ کو لگے گا قرآن حدیث ان میں ایکسپرٹ ہیں، اور وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی ہوا پرستی میں، قرآن سامنے رکھ کے اپنے افکار پیش کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، قرآن حدیث کا نام لے کر اپنی ناقص سوچ کو پیش کرنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، لاجک پیش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے قرآن پیش کر رہے ہیں۔ تو علم کیا ہے پھر؟ علم یہ نہیں ہے کہ سامنے میں پر بیٹھا ہے کہ طوطے کی طرح بولتا جا رہا، ماشاءاللہ بڑا علم۔ علم یہ نہیں ہے، علم یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ اپنی ہر بات کا تعلق ثابت کر کے دے، اپنے اس دور کے علماء سے بھی اور سابقہ
آئمہ سے بھی، یعنی صحابہ تابعین سے ثابت کر کے دیکھیں، یہ سوچ جو میں لے کر بیٹھا ہوں یہ سوچ وہی ہے، اپنی سوچ تو نہیں دے رہا کوئی آدمی۔ جب بھی اپنی ذاتی سوچ آئے گی ایک الگ مسلک بن جائے گا، اور یہ جتنے بھی فرقہ واریت اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں اپنے اپنے مسلک کی گنجائش نہیں، اسلام نے اپنا اسلام بذات خود ایک مسلک ہے، اسلام ہی اصل مسلک ہے۔ تو یہ باطنی فرقہ کی بات کر رہے تھے، باطنی فرقے کے نزدیک وہ توحید جو انبیاء کرام نے دی ہے صحابہ، اپنے اپنے صحابہ کو، اپنی اپنی امتوں کو، وہ منہج جس کو ہم کہتے ہیں سنت، ہر نبی کی سنت ہوتی ہے، اور وہ سنت ہی اسلام کا مسلک ہوتا ہے۔ سنت کا مطلب وہ طریقہ اور وہ منہج جس پر اللہ کا رسول ہے، وہ یعنی خالص تر و تازہ اسلام جو نبی پر اترتا ہے اسے کہتے ہیں سنت۔ اہل سنت کا مطلب بھی یہ ہے کہ اہل رفع الدین نہیں، یعنی وہ لوگ نہیں جو ماشاءاللہ جن کو حدیث مل گئی اونچی آمین کرنے کی، وہ اہل سنت ہو گئے۔ اہل سنت کا مطلب وہ لوگ جو اس تر و تازہ اسلام کو سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ باقی مسائل میں اختلاف کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ختم کرنے کی؟ ان مسائل میں اختلاف، فقہی مسائل میں، عقیدے میں اختلاف کی گنجائش نہیں رکھی، نظریات میں اختلاف کی گنجائش نہیں دی ہے۔ باقی فتوے میں اختلاف ہو سکتا ہے علماء کا، اہل علم کا، فقہی مسائل میں، عبادت کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، ان مسائل میں، حج کے مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ آپ کو حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس اہل علم کو ڈھونڈیے، اہل علم کے پیچھے چلیے، انجینئر ڈاکٹر کے پیچھے نہیں چلنا۔ ان کا اپنا دماغ فیل ہوا اور اپنے سبجیکٹ میں کام نہیں کرتا تو پھر ادھر کام چلتا ہے۔ جس کا جو فیلڈ ہوتا ہے نا، اس فیلڈ میں جب اس کا کام دماغ صحیح نہیں چل رہا ہوتا تو پھر اسے قرآن نظر آتا ہے، چلو قرآن میں کام کرتے ہیں۔ تو باطنی فرقوں کے نزدیک وہ تعلیمات جو انبیاء کرام کی ہیں یہ سطحی تعلیمات ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں توحید العامہ۔ یہ عوام الناس، عوام جو بالکل کل انعام، جن کا جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، یہ ان کا دین ہے، ان کے لیول ہے، یعنی ان کا لیول ہے، یہ اس دین، ان کی دینداری کا لیول ہے جو قرآن اور حدیث ہے۔ یہ اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ملتی نہیں، یہ عام لوگوں کا لیول ہے۔ یہ میں خود نہیں، میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کی کتابوں میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے ہماری یہ عوام ہماری ہے، عوام جو میں بات کر رہا ہوں گمراہ فرقوں کی، یہ بات عوام پر کبھی بھی فٹ نہیں کرنا، اور نہ میں کبھی کرتا ہوں۔ میں عوام کے لیے نہیں کہہ رہا، عوام الناس اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور ان کو سوائے اسلام کے کچھ نہیں پتا۔ وہ ان کی اکثریت عوام الناس کی، وہ اہل حق کو پسند کرتے ہیں، اور ان کا عذر ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کو پتہ نہیں۔ کبھی بھی ہم عوام الناس پر فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ عوام مسلمانوں کی اکثریت حق پسند ہے، الحمدللہ حق چاہتی ہے، غلط فہمی کا شکار کیا گیا انہیں۔ ہم جب بھی گمراہ فرقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا گمراہ علماء کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کا اطلاق ہم عوام پر نہیں کرتے، اور ہم منع کرتے ہیں، آپ کو بھی منع کرتے ہیں کہ عوام الناس پہ کبھی بھی یہ فتویٰ، عوام الناس کو کبھی بھی ان فتووں کی روشنی میں مت دیکھنا، عوام الناس کے ساتھ فرق نہیں کیا کریں، ان کا قصور نہیں ہے۔ عوام الناس کی اکثریت سچا اسلام چاہتے ہیں، سچا اسلام چاہتے ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ علماء سب صحیح اسلام پر ہیں۔ تو یہ عوام الناس جو ہے، جو تصوف کے جال میں پھنس جاتی ہے اور صوفی علماء کے قریب لگتی ہے، صوفی علماء ان کو ان کے لیول میں رکھتے ہیں، یعنی ان کو عوام الناس کے لیول میں رکھتے ہیں۔ آپ کا لیول کب ان کے نزدیک اوپر آئے گا؟ جب آپ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں،
اور یہ بیعت آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیعت شروع کی ہی باطنی فرقوں نے اور خوارج نے شروع کی ہے یہ بیعت، جو پرائیویٹ بیعت پرائیویٹ ہوتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی تھی، اور آپ کے بعد خلفاء کی اور حکمرانوں کی بیعت ہوتی۔ یہ جو بیعت جو پیروں کی جاتی ہے، اور کئی تنظیمیں بھی بیعت لیتی ہیں، جہادی تنظیمیں اور انقلابی تنظیمیں بھی بیعت لیتی ہیں، تحریکیں بیعت لیتی ہیں، اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی تنظیمیں قرارداد پاس کرتی ہیں اور لبیک کرواتی ہیں، ہاتھ کھڑے کرواتی ہیں، یہ بیعت ہے۔ آپ نے کسی بھی تنظیم کو جوائن کر لیا ہے اور اس تنظیم کے ساتھ آپ نے اپنی موافقت اختیار کر لی ہے، اس تنظیم کے لیڈر کی آپ نے بیعت کر لی ہے، یہ بیعت ہے۔ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کوئی ایک رسم ادا کریں گے پھر بیعت ہوگی۔ جب آپ نے نظریہ بنا لیا کہ میری تحریک فلاں جماعت ہے، فلاں لیگ ہے، فلاں پارٹی ہے، تو آپ نے اس جماعت کی بیعت کر لی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، شریعت کی روشنی میں آپ نے بیعت کر لی ہے۔ اب دیکھا جائے گا آپ کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر تو آپ نے حاکم وقت کو واجب الاطاعت سمجھا، اس لیے آپ نے حاکم کو اپنا ایک مقام دیا، تو یہ تو شرعی بیعت ہے، اور یہ فرض ہے کہ کوئی بھی حاکم وقت ہو، چاہے وہ اب شہباز شریف ہے یا پہلے عمران خان تھا، کوئی بھی حاکم وقت جب وہ حاضر سروس ہوتا ہے، اس کی بیعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور وہ بیعت کیسے ہوگی؟ ہم تو اسلام آباد نہیں گئے، وہ بیعت یہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پوری ریاست کا شہری چاہے جنگلوں میں بکریاں چراتا ہے، صحراؤں میں، جب اسے پتا چل جائے کہ فلاں بندہ اب حاضر سروس حاکم ہے، چاہے ناپسند ہے، چاہے وہ گمراہ، اس کا میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کو حاکم تسلیم کر لیا تو اس کی گمراہی دھل گئی۔ ہاں، پہلی بات یہ کہ سیاسی میدان میں، فیلڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں، نظریہ سیاست میں گمراہ ہیں، ہمارا سب سے اختلاف ہے، گمراہ ہے، کفریہ نظریہ رکھتے ہیں سیاست کے بارے میں۔ لیکن شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے، حاضر سروس حاکم آپ کا امیر ہے۔ اور اب یہ آپ کے ذہن میں سوال آ گیا، یہ کیسا امیر ہے جو کفریہ نظریہ رکھتا ہے، سیاست کے بارے میں گمراہ کن بدبو دار سیاست کا قائل ہے، وہ امیر شریعت میں بن سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حالتیں بتائی ہیں۔ جب تک ایک بندہ اسلام کے دائرے میں ہے، چاہے کتنا ہی گمراہ ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ مسلمانوں کا امیر ہے، حاضر سروس۔ اس کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، چاہے وہ شیخ الاسلام ہو، امیر نہیں ہے۔ بلکہ یہ اہل سنت کا موقف ہے، جو آدمی حاضر سروس حاکم وقت کو اپنا امیر نہیں مانتا اور حضرت شیخ الاسلام کو اپنا امیر سمجھتا ہے، جو کہ جس کا تعلق ہی نہیں حاضر عمارت سے، بلکہ اس کا تعلق تنظیم سے ہے، یہ خوارج کا عین مذہب یہی ہے۔ اور باطنی فرقوں کا بھی یہی مذہب ہے کہ وہ کبھی بھی حاضر سروس حاکم کو اپنا امیر نہیں مانتے، وہ اپنے خاص نظریات کے مطابق ایک شیخ کو، ایک حضرت کو، اس کو اپنا امیر مانتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں خفیہ پچھلے دوروں میں، اور آج کل علل اعلان ہوتی ہے بیعت۔ اور بیعت یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا میری جماعت فلاں ہے، بس آپ نے اس جماعت کے امیر کی بیعت کر لی ہے۔ اور حاکم کی بھی بیعت ایسے ہوتی ہے، جب آپ نے کہا میرا امیر حاکم وقت ہے، بس آپ نے بیعت کر لی۔ اور یہ اتنی اہم بیعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماع شبرن، جس نے ایک بالشت بھی جماعت کو سے جدائی اختیار کی، دور ہوا جماعت سے، مات فمات میتۃ جاہلیہ، اور اس حالت میں مر گیا دور جاہلیت کی موت مرا، فقد خلع ربقۃ الاسلام عن عنقہ، اس نے اسلام کا جو عہد اپنی گردن سے اتار کے پھینک دیا ہے، اور اس حالت میں مر گیا تو دور جاہلیت کے موت مرے گا۔ کون؟ جس نے بیعت نہیں کی، اپنے حاکم کو مانتا نہیں ہے۔ حاکم کی گمراہی، حاکم کا ظلم و ستم، حاکم کی کرپشن، اس کے ساتھ کیسے نمٹنا وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ۔ یہ نہیں کہ کرپشن دیکھ کے، اس کا ظلم و ستم دیکھ کے، اس کی نظریاتی گمراہی دیکھ کے آپ اس کو سرے سے امیر نہ مانو، اس کی اجازت نہیں دی ہے شریعت نے۔
سب سے پہلے بیعت ہے کہ نہیں آپ کے گلے میں، پہلے یہ بتائیے. اگر بیعت نہیں ہے تو اپنی فکر کیجئے. بیعت کیسے ہوگی؟ آپ کے گلے میں تو اب بیعت ہے فلاں تنظیم کی، فلاں تنظیم کی، اور حزب اختلاف کی بیعت ہے. اور ایک وقت میں دو بیعتیں کیسے ہیں؟ آپ فلاں جماعت کے بھی ہیں، پارٹی کے بھی ہیں، اور آپ حاکم کے بھی امیر سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک منافقت ہے. اور جو لوگ اپنے مفادات کی خاطر حکمران کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے بارے میں وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا. جو مفادات کی خاطر حکمران کو یہ عقیدہ شریعت کا ہے. تو باطنی فرقے بیعت لیتے ہیں. اس پرانے دور سے میں خفیہ طور پر باطنی فرقے بیعت لیتے تھے، کیونکہ اسلام کے جو ریاست کا اور اسلامی سیاست کا جو کانسیپٹ تھا وہ کلیئر تھا لوگوں کے سامنے. چاہے بدعتی علماء تھے، ان کے نزدیک بھی کلیئر تھا کہ سب کو پتا تھا کہ الگ سے گروہ اور تنظیم نہیں بنا سکتے ہم. جب سے انگریز آیا، استعماری طاقتیں، اس نے برین واشنگ کی ہے. اس نے بہت ساری چیزیں اسلامی کانسیپٹ کی نکال کر اور اپنی جو ہے خفیہ جو ان کی دستاویزات ہیں ان کی چیزیں ڈالی ہے دماغ میں. ان میں سے ایک یہ ہے. اور آپ دیکھیں گے اب معاشرے میں جو شخص بہت زیادہ باغیانہ سوچ رکھتا ہے اور حکمرانوں کے خلاف بولتا ہے، شعر کہتا ہے، وہ بہت مقدس ہستی ہے لوگوں کے نزدیک. صحافی ہو یا کوئی خطیب ہو یا کوئی کالم نگار ہو یا کتاب لکھتا ہو، جو بہت زیادہ تنقید کرتا ہے حکومتی امور پر، وہ بہت مقدس شخصیت ہے. پچھلے ادوار میں، سابقہ ادوار میں، یہ 1-2 صدی پیچھے اور خیر القرون سے لے کر ایسے لوگوں کو معاشرے میں، ایسے لوگوں کو تخریب کار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اور یہ چھپتے پھرتے تھے یہ لوگ. یہ بیرونی طاقتیں آئیں، ان کو ان کے حقوق دلائے ہیں انہوں نے. اسلامی راستوں میں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، ان کی جیلیں، ان کے حقوق، ان کا حق جو ہے وہ جیل ہے. تو باطنی فرقے جو بیعت لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے نزدیک آپ کا ایک لیول بنتا ہے. وہ بھی جب آپ ان کے صوفی صاحب کے بتائے ہوئے نظریات پر چلیں گے. پھر ایک وقت آتا ہے ان کے نزدیک، صوفیوں کے نزدیک، باطنیوں کے نزدیک ایک وقت آتا ہے بیعت کرنے کے بعد کہ بندے کو جو ہے نا کشف ہونے لگتا ہے. بندے کو کشف ہونے لگتا ہے. آواز آ گئی، کوئی پتہ چل گیا چوری کس نے کی تھی اچانک. آپ نے سنا ہوگا کارگزاریاں ہم نے بہت سنی تبلیغی جماعت کی. یہ لوگ بھی صوفی ہیں، ان کے ہاں بھی بیعت ہوتی ہے لیکن شرع عام نہیں ہوتی. کہتے ہیں مرکز میں 20 دن لگائے، نورانی کھانا کھایا، لنگر کھایا اور روح پاک ہو گئی. تشکیل ہوئی تو جا رہے تھے، بس میں چڑھے، نوجوان کا قصہ سنا رہے ہیں. ایک نوجوان آیا چلے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، 3 چلوں کے لیے، پاک ہو گئی روح. اب وہ جب بس میں چڑھا، سب سے پہلے وہ چڑھا کہیں جا رہے تھے، تشکیل ہو گئی نا کسی شہر میں، جو ہی بس میں چڑھا بھاگ کے نیچے واپس آیا. امیر صاحب اندر تو بندر اور خنزیر بیٹھے ہیں. بندر ہیں، کتے ہیں، خنزیر ہے، کوئی انسان ہی نہیں ہے. امیر صاحب نے چڑھ کے دیکھا. امیر صاحب سمجھ گئے، پرانے تھے، تجربے کار تھے. امیر صاحب نے کہا جاؤ یار وہ بازار سے کوئی چیز لاؤ پکی ہوئی. بازار کی پکی ہوئی کی چیز کھلائی، پھر اس کو بولا چڑھو. اب اس نے کہا اب بندے نظر آ رہے ہیں. انہیں روحانیت ختم ہوگی. بازار میں نجاست ملتی ہے، بازار مسلمانوں کا ہے. یہ کیسا نظریہ ہے؟ یعنی بازار کی چیز کھا لی تو روحانیت چلی گئی، اور مرکز کی لنگر کھاتا رہا تو روحانیت آ گئی. انسان بھی بندر نظر آنے لگے. اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، وہ پردہ اس نے فاش کر دیا. اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کے عیبوں پر کتنے پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے،
وہ امام جو تقوی میں بھی امام ہے، کہ لوگوں کو اگر ہماری ذات کا پتہ چل جائے، ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، تو لوگ اپنے سروں پر مٹی ڈالنے لگ جائے ہمیں دیکھ کر، کہ کہنے لگے یہ لوگ ہیں جن کی ہم عزت کرتے تھے۔ کیونکہ ہر انسان جب اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، اپنے رب کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی اللہ کے سامنے اپنا تزکیہ مت پیش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر، یہ اتنی روحانیت مل گئی مرکز کے لنگر سے، اس کو سب کے پردے فاش ہو گئے اس کے سامنے۔ یعنی جو بندر نظر آ رہا ہے وہ اصل میں اس کی کرتوت بندروں والے، یعنی اتنے یعنی مسلمان اس کو بندر نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے بازار سے کھانا کھلایا تو نور ختم ہو گیا۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں باطنیوں کے نزدیک یہ دوسرے لیول میں ہے، یہ ان کی توحید جو ہے دوسرے لیول پر ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں، توحید الخاصہ، یہ خواص لوگوں کی توحید ہے ان کے نزدیک۔ یہ کیسی توحید ہے؟ اور ان کو کیا نظر اچھا یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ تماشا کر رہے ہیں، ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی غلطی پر ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں، آپ لوگ حالانکہ آپ کو علاج کرنا ہے ان کا، مریض کو کہہ رہے ہیں مریض نہیں ہے، یہ تو بہانہ لگا رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو آپ کو مریض اگر ڈرامہ باز لگے گا، آپ مریض کا علاج کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب آپ بھی فیل ہیں۔ تو مریض تو پھر دوسروں کو بھی مریض بنائے گا۔ مریض جب زیادہ ہو جائے نا، انہیں صحت مند لوگ پھر مریض لگتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ صحیح صحت مند لگتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہیں گے چلو ہسپتال۔ ان کے ساتھ جنات کھیلتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنات کھیلتے ہیں، اور یہ کام جنات کا بہت پرانا ہے۔ ہمیشہ یہود و نصارہ کے علماء کے ساتھ بھی بڑا کھیلتے تھے، اور وہ کرامات سمجھتے تھے۔ جنات بہت کچھ کرتے ہیں، کھانا پکا لا دیں گے۔ جنات ایسا کام کرتے ہیں کہ شیخ کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور مرید کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ جن تھا بیچ میں۔ مرید سمجھے گا میرا شیخ آیا تھا، شیخ سمجھے گا مرید صحیح کہہ رہا ہے، اور بیچ میں گیم چلا رہا ہے شیطان جن۔ کشف، وہ جو کشف سمجھ رہا ہے وہ جنات کا کھیل ہے، اور بعض کا صحیح بات بتائے گا آپ کو، آپ نے کیا کھانا کھایا تھا بتا دے گا۔ تو یہ کوئی چھپی بات ہے؟ جن ہماری طرح یہیں رہتا ہے، اس نے دیکھ لیا آپ نے کیا کھانا کھایا تو اس نے اس کو بتا دیا، آپ کو پتہ نہیں چلا تیسرا کون ہے بیچ میں، اور اسے بھی نہیں پتا چلتا کہ مجھے جن کہہ رہے ہیں، اسے بھی نہیں پتا چلتا کہ جنات میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ اپنے غلط فہمی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کی برین واشنگ جو ہے وہ انسان کر رہے ہیں۔ پھر اس کا ایک خواص الخواص کا ایک مقام ہے باطنیوں کے نزدیک، خواص الخواص، یہ ہوتا ہے نا خواص لوگ ہو گئے جن کو کشف ہو رہا ہے۔ خواص الخواص وہ ہیں جو ابن عربی صوفی کے عقیدے پر پہنچ جائیں، کفری عقیدے پر زندیق ہو جائیں، یعنی جو خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر دیں، جو کہے کہ میں ہی اللہ ہوں، ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ اور آپ سنیں گے صوفیوں سے عارفانہ کلام کہ توحید یہ ہے کہ جب آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں یہ خواص الخواص ہیں، ان کے نزدیک خالق مخلوق میں فرق کرنا شرک ہے، کہ یہ کہنا کہ یہ بچہ ہے، یہ انسان ہے، یہ مسلح پڑا ہے، یہ حیوان ہے، یہ پنکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، فنا فی اللہ ہو گیا ہے۔ اس کو اپنی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں فنا فی اللہ ہو گیا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا۔
اس سے پہلے فنا فی الشیخ، آخری مقام ہے فنا فی اللہ، حالانکہ اس کے ساتھ شیطان خوب کھیل رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خالق مخلوق کا فرق کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی معبودان باطلہ کے وجود کا بھی اس بات کیا ہے کہ ہیں، موجود ہیں لیکن باطل ہیں. وہ کہتا ہے کوئی چیز باطل، حق باطل فرق ختم، حرام حلال کا فرق ختم، خالق مخلوق کا فرق ختم. یہ اعلیٰ درجہ توحید ہے باطنیوں کے نزدیک. اور اگر باطنیوں کی خباثت کا ایک مسلمان کو اندازہ ہو جائے تو الٹیاں کرتا پھرے ان دنوں پر کو خیال کر کے جن دنوں میں اس نے ان کا احترام کیا تھا، ان کو کچھ نیک لوگ سمجھا تھا. تو یہ خضر علیہ السلام کو بھی باطنی ذہن کے لوگ جو ہیں خضر علیہ السلام کے واقعے میں اضافے کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں نہیں ہوں سوائے اس کے کہ تمہارے جیسا بشر، یعنی کوئی اور جنس میں سے نہیں ہوں. ہمارے سامنے تین اجناس ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں اور انسان بشر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان میں سے بشر میں سے افضل البشر ہے. ہاں کوئی بھی انسان، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کے صحابہ جیسا ہوں. نبی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ مقام میں، ہدایت میں ہم تو یہ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. کوئی بندہ بھی صحابہ کے بعد آنے والوں میں سے یہ نہیں کہہ سکتا میں صحابہ کے برابر ہو گیا ہوں، صحابہ جیسا نیک بن گیا ہوں، کیونکہ صحابہ تو امام ہیں، ان کی اتباع کی جائے گی، ان کے برابر نہیں چلا جائے گا، ان کے پیچھے چلا جائے گا. اور صحابہ نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کے برابر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، تمام انبیاء انسانوں میں سے. فرمایا نبی میں اور عام بشر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے مجھ پر. اور وحی کی تین اقسام پہلے بھی میں نے ذکر کی، پھر بھی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر بھی وحی کرتا ہے، ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اپنے نبی سے، ڈائریکٹ بات کرتا ہے. نبی سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے سے بات کر رہا ہے. اور تیسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل خفیہ، یعنی خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بات سمجھا دیتا ہے. مثال خواب بھی اسی میں سے آ گیا، خواب نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں کتنی بار معراج ہوئی ہے، کتنی بار آپ کو دکھایا گیا، جنت کے سیریں کروائی گئی ہیں، کئی چیزیں دکھائی گئی، جہنمیوں کو دکھایا گیا ہے. یہ وحی ہے سارا. آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کا خواب سوتے ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے. یوحا الیہ، نبی بشر ہے لیکن دوسرے لوگوں سے فرق یہ ہے کہ اس پر وحی ہوتی ہے. اور سب سے اہم وحی یہ ہے انما الہکم الہ واحد. جو سب سے اہم اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود، انما الہکم، کہ تمہارا جو معبود برحق ہے وہ اکیلا ایک ہے. الہ ایک معبود ہے، باقی جتنے بھی اس کے علاوہ معبود ہیں وہ سب باطل ہیں. یہاں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ نفی معبودان باطلہ کے وجود کی نفی نہیں ہو رہی، وہ تو ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے. ان کے برحق ہونے کی نفی ہو رہی کہ وہ باطل ہیں، اگرچہ لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں. معبود برحق صرف تمہارا ایک ہے اور وہ ہے اللہ. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس جو شخص بھی تم میں سے اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اسے آخرت پر ایمان ہے اور یقیناً ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو پھر تیاری کر لو زندگی کس طرح گزارنی ہے. فرمایا فلیعمل عملا صالحا،
بس اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے، یعنی اپنی زندگی کو، اپنا منہج، اپنا اصول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنا لے۔ صالح عمل جبھی بن سکتا ہے، ورنہ کفار بھی بہت نیک کام کرتے ہیں۔ جو نیک کام آپ کرتے ہیں، آپ صدقے خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مددیں کرتے ہیں، ہاسپٹال بناتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، کفار بھی بہت بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، تو وہ صالح عمل ہو گیا۔ صالح عمل میں فرق کیا ہے؟ صالح عمل جب ہے جب اللہ کے رسول کی اتباع میں آ کر آپ نیکی کریں گے، اپنی مرضی سے نیکی کریں گے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اچھا عمل ہے آپ کا، لیکن عمل صالح نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ کون؟ جس کو پتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ اپنے رب سے ملے گا، کس منہ سے ملے گا؟ کہ نہ عمل صالح ہے، اتباع نبی کی نہیں کرتا، کسی اور کی کرتا ہے، منمانیاں کرتا ہے، اور جب بھی عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس میں اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ فَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں۔ رب کی عبادت کون سی ہے؟ وہ جو آپ عمل کرتے ہیں وہی تو ہے رب کی عبادت۔ وہ کوئی فرشتوں کا عمل نہیں ہے جو آپ کے لیے عبادت بن جائے گی، آپ کا اپنا عمل ہے وہ جو رب کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیا آپ جو روٹی کھاتے ہیں یہ کس کھاتے میں آئے گا؟ آپ آفس میں جاتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بہت کچھ، سارا دن اس میں لگتا ہے آپ کا۔ جی ہاں، یہ زندگی بھی آپ کی صالح بن سکتی ہے اگر آپ مسلمان بن کر جائیں۔ مارکیٹ میں یہودی بھی ہے، مارکیٹ میں عیسائی بھی ہے، سب کے لیے مارکیٹ۔ اسلام نے مارکیٹ کو بند نہیں کیا کہ یہاں صرف مسلمان بیٹھے گا، لیکن آپ مسلمان بن کر کے مارکیٹ میں جائیں، جہاں بھی جائیں، چاند پر بھی جائیں، مسلمان بن کر جائیں، جہاں بھی ہوں آپ مسلمان بن کر رہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بس آپ کی ساری زندگی، آپ کا آفس میں بیٹھنا، آپ ایک کمپنی کا کام کر رہے ہیں، آپ تجارت کا کام کر رہے ہیں، دنیا داری کا کام کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی آپ کی عمل صالح میں آئے گی۔ آپ مسلمان بن کر بیٹھے جہاں بھی بیٹھے، اور وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ اسلام ہونا چاہیے بس، اور پھر آگے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا کر لیں، چاہے مائنڈ سیٹ اپنا اسلام بنائیں، عملوں کے پہاڑ نہیں دیکھے جائیں گے وہاں آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیکھا جائے، جس کو کہتے ہیں یہ سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی ہونا، یہی تقوی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اسلام بن جائے، یہی تقوی ہے جو دل میں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، یہاں ہے تقوی۔ تقوی یہاں گردنیں جھکا کر نہیں ہوتا، تقوی سر پہ چادریں ڈال کر یوں جھکنے سے نہیں ہوتا تقوی، یا کمر جھکا کر چلنے کا نام تقوی نہیں ہے، یا آرٹیفیشل رونے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ، گمراہ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا وہ جب نماز پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے معمولی سمجھو گے۔ صحابہ کو کہا نماز ایسی پڑھیں گے، لیکن متقی کون ہے؟ صحابہ ہے، وہ لوگ نہیں جن کو دیکھ کر صحابہ اپنی نمازوں کو معمولی سمجھیں۔ دو چیزیں ہیں بس جو تیاری کرنے کی ہیں، ایک یہ کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے عمل کو صالح بنا لو، یعنی اپنی زندگی کو صالح۔ عمل کیا؟ ہماری زندگی ہے۔ جس دن سانس نکل گیا اس دن عمل کی بھی بریک لگی، جیسے گھڑی میں سیل نکال دو، رک گئی وہیں، اور وہ عمل رک گیا، زندگی ختم، زندگی ختم، عمل رک گیا، عمل کو بریک لگ گئی۔ عمل اور زندگی لازم ملزوم ہے، جب تک سانس ہے، چاہے وہ اللہ نہ کرے کوئی وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، جب بھی اس کا عمل جاری ہے۔
تو اپنے عمل کو صالح بنا لو، مطلب اپنی زندگی کو صالح بنا لو، اور اس کے لیے کوئی بڑی تحریک چلانے کی ذمہ داری نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ عمل صالح، اپنی زندگی کو صالح بنا لو، اور اس کے ساتھ جو لازمی چیز ہے وہ یہ کہ اپنے عمل صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزارو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں جو ہے ہر عمل کو ریاکاری سے محفوظ رکھو۔ ریاکاری جو ہے نا یہ پہاڑ جیسے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ ریاکاری، ہم نے قرآن پڑھا، قیام اللیل کیا، روزے رکھے، صدقے کیے، خیرات کیے، حج پر گئے، عمرہ کیا، اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی سب کچھ ضائع چلا گیا، ٹائم بھی ہمارا ضائع ہوا، دن بھی گئے اور مال بھی لگا، سب کچھ چلا گیا۔ اور یہاں سے ایک چیز اور آپ نوٹ کریں، اگر ایک نیک عمل، حج جیسا عمل، جہاد جیسا عمل، شہادت پالی بندے نے، لیکن ریاکاری جو شرک اصغر ہے اس کی وجہ سے وہ عمل سب برباد ہو گیا۔ اور اگر کوئی بندہ کرتا ہی غیر اللہ کے لیے عمل، ذبح کر رہا ہے غیر اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہے غیر اللہ کے نام کی، کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے، اس کا کام ہی غیر اللہ کے لیے، اس کا کیا بنے گا؟ یہاں تو اللہ کے لیے جو ثابت شدہ عمل قرآن و حدیث میں جو صحابہ نے کیے تھے عمال، جو نبی نے خود کیے تھے، وہ عمل ایک بندہ کرتا ہے لیکن ریاکاری آ جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے وہ عمل۔ اور لوگ تو آج لگے ہوئے غیر اللہ کی کام عبادتوں میں اور سمجھ رہے ہیں اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے ہم پر، اور یہ بھی آئی نہیں، یہی نظریہ مشرکین مکہ کا تھا۔ کرتے تھے شرک، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور سمجھتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ شرک جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں شرک ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت تو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے اس سے ہمیں، یعنی غیر اللہ کو پکارا، غیر اللہ کو پکارا مدد کے لیے، کہتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ لہذا سب سے بڑا اور عظیم عمل جو ہے وہ ہے توحید، کہ اللہ ہی کے لیے عمل کرو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ توحید ہے۔ توحید کا خلاصہ یہ سمجھ لو، توحید کا مطلب لوگوں پر فتوے لگانا نہیں ہے، جو لوگوں عام طور پر لوگوں جو بیچارے جو اہل حدیث نہیں ہیں، جنہوں نے توحید کے خطبے نہیں سنے، وہ یہی سمجھنے لگ گئے ہم سے کہ توحید کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سب کو مشرک ثابت کر کے مان کے ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ توحید کا مطلب ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اور جہاں کہیں بھی ریاکاری آ گئی، شرک اصغر ہے، اور عمل اگر خالص غیر اللہ کے لیے کر لیا تو یہ شرک اکبر ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہے جس سے اللہ نے منع کیا وہ شرک ہے، وہ چاہے چھوٹا شرک کیوں نہ، ریاکاری کی حد تک کا شرک کیوں نہ ہو۔ اس کے بغیر زندگی صالح نہیں بن سکتی، عمل صالح نہیں بن سکتا شرک سے بچنے کے بغیر۔ شرک سے بچنے کے بعد ہی سنت کام آئے گی۔ یہ دعوت اہل حدیث کے لیے بھی ہے۔ اب ایک بندہ سمجھتا میں اہل حدیث ہوں، میں اہل توحید ہوں، میرے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے میرے لیے ہے، کیونکہ میرے پیچھے شیطان ہاتھ دھو کے پڑا ہے۔ ریاکاری قدم قدم پر ریاکاری میں ٹھوکر لگتی ہے، ریاکاری سے جان نہیں چھوٹتی، اور یہ تو ایسا شرک ہے جیسے چونٹی کے آنے کا پتہ نہیں چلتا، اس کے آہٹ نہیں آتی، اس کے پاؤں کی آواز نہیں آتی، اس طرح شرک داخل ہوتا ہے بندے کے دل میں۔ یہ شرک اصغر جو ہے، اس کو شرک خفی بھی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہے نام بالکل لا شعوری طور پر داخل ہوتا ہے اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ کتنا نقصان دہ، کتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور ہم لگے لوگوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمیں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کے مشرک کون ہے اور موحد کون ہے، بس موحد مشرک، نہ پتہ توحید کا نہ پتہ شرک کا، بس اس جذبے میں لگے ہوئے۔ بھائی علم حاصل کریں گے تو کوئی دین زندگی بنے گی، یہ علم ہے، توحید علم ہے، یہ خالی نعرے بازی کا نام نہیں ہے، جذباتی ماحول پیدا کرنے کا نام دینداری نہیں ہے۔
علم ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے اپنے رب کے ساتھ زندگی، اپنے رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اپنا معاملہ رب کے ساتھ درست کرنا ہے ہر آدمی نے، اور وہ اس علم سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔